اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے فضائل حج۔ حج کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی مہذب سماعتوں کی نظر کرنی ہے، اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو کرونا وبا ہے اس سے سب کو چھٹکارا نصیب ہو، اور جلد از جلد جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بہاریں ہیں وہ پہلے کی طرح ہمیں پھر دیکھنا نصیب ہوں۔ بہرحال دوسرے ممالک سے وہاں پر حج پر لوگ جائیں یا نہ جائیں، چونکہ موقع محل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، اور پھر جو اگلا جمعۃ المبارک ہے وہ موقع محل کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز قربانی کے فضائل، احکام اور مسائل کے حوالے سے ہوگا، اور پھر جو عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے وہ بھی یقیناً اسی حوالے سے ہی انشاءاللہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان موضوعات کو توجہ سے سننے کی اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رستہ جو ہے وہ صاف ہو، کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، تو صاحب استطاعت بھی ہو، تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب چونکہ جو صورتحال ہے کوئی صاحب استطاعت ہے بھی، لیکن چونکہ اب مجبوری یہ ہے کہ وہاں پر جا نہیں سکتا، تو اس لیے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود مجبوری ہے وہ نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن جو شخص صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حج پر جتنا خرچہ آتا ہو، آنے جانے کا، ٹکٹ کا ہے، وہاں پر کھانے پینے کا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ 7 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، وہ بھی اس کے پاس ہو، اپنے گھر کی ضروریات کے علاوہ اس پر جتنے حج پر پیسے لگتے ہیں اتنے پیسے بھی موجود ہوں، اور اس نے مہینہ سوا 1.5 مہینہ ظاہر ہے وہاں پر رہنا ہے، پیچھے گھر کو چلانے کے لیے بھی اس کے پاس وہ پیسے موجود ہوں جو وہ گھر میں دے سکے کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا نظام چل سکے، تو ایسا شخص صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا بولو کیا ہے؟ فرض ہے، اور ایک مرتبہ اگر وہ ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس اگرچہ اربوں روپیہ بھی ہو تو پھر وہ دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو یہ حج کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے حج کی فرض کی ادائیگی کے حوالے سے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورۃ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے جو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہوں۔ تو حج نصیب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے ابھی دنیا میں تشریف فرما ہوا ہے، یعنی پچھلے اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وعید بیان فرمائی۔ طاقت ہونے کے بعد حج ضرور کرنا چاہیے، اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ صاحب استطاعت ہو، رستہ ہموار ہو، اگر کوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم موجود ہو، رستہ جو ہے اس میں جان کا خطرہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں تو پھر حج فرض ہے۔ اور حج جو ہے جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک شخص احرام باندھ کر
تو حرم میں جب وہ چلتا ہے تو فرمایا کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حج کے لیے احرام باندھ کے چلے تو ہر قدم پر 700 نیکیاں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بندہ کتنے قدم چلتا ہے۔ آپ اپنے ہوٹل سے آئے اللہ کے گھر تک، وہاں طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی، یہ سارا جو سفر ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے کہ وہ جو 700 نیکیاں ہیں وہ پاکستان والی نہیں ہیں، وہ سعودی عرب والی ہیں، اور وہاں کی جو ایک نیکی ہے وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو 700 نیکیاں ہر قدم پر، تو ہر نیکی جو ہے وہ 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو ہمارا جو کیلکولیٹر ہے وہ جواب دے جائے گا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس سے بھی کہیں بڑھ کر حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ ہے یہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ طواف کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقرر کر دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کو واپس رکھا گیا۔ تو یہ جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کا طواف ہو رہا ہے، اور سب کی توجہ کا مرکز جو جگہ رہی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور ساری دنیا کا سینٹر ہے یہ جگہ خانہ کعبہ، ساری دنیا کا سینٹر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے رہے، سارے انبیاء کرام، کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس رہا، اس کے علاوہ باقی جتنے انبیاء کرام ہیں گزرے ہیں وہ سب کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 ان کے لیے ہیں جو طواف کر رہے ہیں، 60 رحمتیں ان کے لیے ہیں، اور 40 ان کے لیے ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر، اس میں نفلی اعتکاف بھی آ جاتا ہے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یعنی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھنے والا، طواف کرنے والا، اعتکاف کرنے والا کسی صورت بھی محروم نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نظر تیز ہوتی ہے، نظر پاک ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اوپر عرش پر بیت المعمور ہے جس کا طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قبلہ ہے، جو بیت المعمور ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ تو پوری دنیا میں ہمیں کہیں یہ منظر نظر نہیں آتا کہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ایک چڑیا جتنا رہ جاتا ہے، بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تو کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، دوزخ کا ایندھن بناؤں گا، تو یہ تو سارے اکٹھے ہو کر شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو شیطان بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے، اور میدان عرفات میں اور اس میں ہر ایک میں سمجھتا ہوں کہ یقین جاننے کی جگہ ایسی ہے کہ جس پر پورا جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ حجر اسود پر الگ جمعہ ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر پہ الگ ہو سکتا ہے، صفا مروہ پہ الگ ہو سکتا ہے، میدان عرفات پہ الگ ہو سکتا ہے، مقام ابراہیم پہ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ سارے الگ موضوعات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کم میں اس لیے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جب 5 لاکھ لوگ ہوتے تھے میدان فل بڑا ہوتا تھا، تو وہ سوچتے تھے کہ اگر 10 لاکھ بندہ ہو گیا تو وہ کیسے یہاں پر آئے گا، جب 10 لاکھ ہو گیا تو وہ 10 لاکھ بھی اس میں سما گیا۔ پھر انہوں نے کہا 20 لاکھ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، 20 لاکھ جب بندہ ہوا تو پھر بھی اسی میدان میں آ گیا۔ اب جو لاسٹ ٹائم حج ہوئے ہیں اس میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ لوگ حج میں موجود ہوتے تھے، اور میدان عرفات کی یہ شان ہے کہ سارے اس میں سما جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرفتو، میں پہچان گیا۔ اب نہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیا پہچان گئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا پہچان گئے، اسی وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔
اور یہ بھی ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات یہاں پر ہوئی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اس لیے بھی اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ بہرحال حج کے جو فرائض ہیں، 3 فرائض ہیں۔ ایک ہے احرام باندھنا، یہ بھی فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ میدان عرفات میں جانا، وہاں پر آپ 2 منٹ کے لیے بھی چلے جائیں، چند لمحات کے لیے بھی چلے جائیں تو حج ہو جائے گا۔ 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کر آگے جو 10 ذی الحج ہے اس کی فجر سے پہلے تک وہاں پر ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا جو طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ حج کے فرائض ہیں، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ آپ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام تو رسموں کے مٹانے کے لیے آیا ہے، تو سنیوں نے بڑی رسمیں شروع کر دی ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ حج کے سارے منظر کو آپ دیکھیں وہ تو رسمیں ہی رسمیں ہیں۔ رسم کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، رسم کوئی برا لفظ نہیں ہے، عادت ہے، طور طریقہ ہے، اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں، جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ شریف سے آپ مکہ تشریف لائے، تو مکہ فتح ہوا تو صحابہ کرام خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، تو عام روٹین میں کر رہے تھے جیسے بندہ چلتا ہے۔ تو جو کافر تھے انہوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی مسلمان یہاں سے مدینے چلے گئے تھے، مدینہ نے یثرب وہ کہتے تھے، یثرب چلے گئے، اور یثرب نے مسلمانوں کو کمزور بنا دی ہے، اب ان سے طواف بھی نہیں ہو رہا، چلا بھی نہیں جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کی یہ جرت وہ مسلمانوں کو کمزور کرے۔ فرمایا کیا میرے صحابہ تم پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاؤ، محبت سے بولے نا سبحان اللہ، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں پہلے 3 چکر اکڑ کے لگائیں، بازو پھیلا کر لگائیں۔ کیوں؟ فرمایا کافروں کو پتا چلے کہ مدینے نے مسلمانوں کو کمزور نہیں کیا، مدینے نے مسلمانوں کو طاقتور بنا دیا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک بہتر یہ ہے کہ پہلے 3 چکر اکڑ کے لگائے جائیں۔ آپ بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ چادر جس طرح لی جاتی ہے، تو پھر باقی جو 4 چکر ہیں وہ روٹین سے لگائے جائیں۔ اب وہ جو علت تھی کہ کافروں کے دل میں روب پیدا کرنا، وہ علت اور سبب تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو آج بھی برقرار رکھا ہوا۔ تو یہاں پر اکڑ کے چلو تو منع ہے، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اکڑ کے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ کہیں پر اکڑ کے چلنا جو ہے وہ منع ہے، کہیں پر اکڑ کے چلو تو یہ عبادت میں شامل ہے۔ یہاں اکڑ کے چلو تو منع ہے، وہاں پر چلو تو وہ اللہ تعالیٰ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حجر اسود کو آپ دیکھ لیں کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اور یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جو سیاستہ کی 6 کتب میں سب میں میرے یہ روایت موجود ہے، اور ریاض الصالحین میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب حجر اسود کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، پر اے عمر اس پتھر کو کیوں چوم رہے ہو؟ فرمایا مجھے پتا ہے یہ پتھر ہے پر تو اب عام پتھر نہیں ہے۔ یقبلک ما قبلتک، میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے۔ اب پتا چلا پتھر یہ بھی پتھر ہے، باقی بھی پتھر ہے، پر پتھر پتھر میں فرق ہوتا گیا۔
جس کی نسبت سرکار کے ساتھ نہ ہوئی وہ عام پتھر ہے، پر جس کی نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہو گئی، فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے جب قیامت کے دن یہ پتھر آئے گا تو لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ۔ فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما یا دور سے اس نے استلام کیا، جب یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا۔ جس نے پتھر کو چوما ہوگا، پتھر کو چوما ہوگا یا اس نے استلام کیا ہوگا، یہ پتھر اپنے چومنے والوں کو پہچان بھی لے گا اور ان کی بخشش کے لیے یہ پتھر شفاعت بھی فرمائے گا۔ اب پتا چلا یہ ایک پتھر ہے، جس نے چوما، جس نے استلام کیا، قیامت تک آنے والے جتنے اربوں خربوں لوگ ہیں یہ پتھر سب کو پہچان لے گا۔ تو جس کو سرکار نے چوما اس کی پہچان کا یہ عالم ہے۔ تو جو مدینے کے تاجدار ہیں جب ہم سلام پڑھتے ہیں سرکار ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سارے بولے، سارے نعرے کا جواب دیا۔ حوالہ میں نے دیے نا ترمذی شریف کا، دکھاؤں گا میں کہ پتھر کو چوما تو وہ پتھر پہچان لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی تم جمعے کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھتے ہو، محفل کے بعد سلام کیوں پڑھتے ہو، تو تم سرکار کی نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ اور میں نے کہا جس پتھر سرکار کے ساتھ ہو جائے وہ پتھر بھی اپنے چومنے والوں کو پہچان لیتا ہے۔ جب ہم سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں، ہمارے سلام کو سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ 360 جو بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی ان کو توڑ کے باہر پھینک دیا گیا کہ نہیں پھینک دیا گیا؟ پھینک دیا گیا نا باہر۔ کیوں؟ انہیں پوجا جاتا تھا۔ پتا چلا کہ کہیں پر پتھروں کو توڑ کے باہر پھینک دینا عبادت ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود وہ ہیں جن کو سینے سے لگا لینا یہ عبادت میں شامل ہے۔ ان کو توڑ کر پھینک دینا توحید تھا، ان کو سینے سے لگا لینا توحید ہے۔ تو حجر اسود کا استلام کرتے ہیں اور وہاں پر جو کفیت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب آدمی ذہن میں سوچتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو سرکار دو جہاں نے چوما ہے۔ اب جو توحید پرست ہیں بات بات پر دلیل مانگنے والے ہیں، حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ بھئی یہ تو ایک پتھر ہے۔ تو جواب یہی ملے گا پر پتھر تو ہے پر عام نہیں ہے، اس کی نسبت مدینے کے تاجدار کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس دور میں کوئی نہ ڈیجیٹل کوئی سیڑھی تھی نہ کوئی اور سیڑھی تھی، تو جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، جب نیچے سے اینٹ کو پکڑنا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، جب اوپر لگانا ہوتا تھا وہ جو پتھر تھا وہ خود بخود اوپر ہو جاتا تھا۔ کیسی لچکدار سیڑھی ہے کہ نیچے ہوتے نیچے ہو جاتا پتھر، اوپر ہوتے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر کو تعمیر کیا، جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا کیا کی؟ کہا کہ یا اللہ تیرا جو گھر خانہ کعبہ ہے اس گھر کو تعمیر میں نے کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر دیا، اب اس گھر کو بسانے والا رسول تو مبعوث فرما دے، اس کو تو مبعوث فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب پتھر دیکھو، پتھر ایک سخت چیز ہے، ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو پکی جگہ ہے یا پتھر ہے وہاں پر نشان تو نہیں لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے پتھروں سے گزرتے رہے، کہیں پر آپ کے قدموں کے نشانات نہیں لگے۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر جب انہوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا کے لیے دعا کی، سرکار کا نام آیا تو وہ پتھر بھی نرم ہو گیا۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ، وہ پتھر
بھی نرم ہو گیا اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ سورۃ البقرہ ہے, اس کی آیت نمبر 125 ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جو بندہ طواف کرتا گئے وہ حج کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو, فرمایا طواف کرنے کے بعد تمہارا طواف تب تک قبول نہیں ہے جب تک مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہ ادا کر لو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا کہ وہ پتھر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات لگے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو. اور عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ 2 نفل ہیں, حالانکہ یہ 2 نفل نہیں, یہ واجب ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو طواف ہی مکمل نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ وہاں پر اگر بالکل پیچھے جگہ مل جائے تو زہے نصیب, اگر نہیں تو پیچھے جہاں پر بھی جگہ ملے تم 2 رکعت نماز ادا کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا اپنی جگہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو حاجی اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد پھر وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور آب زمزم پیتا ہے تو آب زمزم پینے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس جگہ کی. اب کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی ہم پر تم الزام لگاتے ہو کہ پتھروں کو پوجتے ہو, برکت تو کسی چیز کا نام نہیں ہے, تو اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کیوں ادا کی جا رہی ہے؟ پتہ چلا کہ کچھ پتھر وہ ہیں جن کو توڑ دینا توحید ہے, کچھ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت رکھنا, محبت رکھو تو یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرنے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ آب زمزم کو دیکھ لیں, دنیا میں تحقیق ہو چکی ہے کہ اس طرح کا پانی اور کوئی نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس دور سے لے کر آج تک وہ چشمہ جاری ہے, پوری دنیا میں پانی سپلائی ہو رہا ہے. ایمان سے بتائیں وہ پانی ختم ہوا ہے؟ بولو ختم ہوا ہے؟ کم ہوا ہے؟ نہیں. تو جو کہتا ہے برکت کوئی چیز نہیں ہے تو انہیں بھی بغل دے وچ آب زمزم دی بوتل پڑی ہے, انہوں کو بھئی پانی اتھے پاکستان نہیں ملتا, انڈیا چ نہیں ملتا, اے پانی کیوں پڑیا ہے؟ جواب یہ ملے گا کہ پانی تے ہے پر اس پانی دی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے نال ہو گئی. یہ عام پانی نہیں رہا کیونکہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ ہو گئی. قرآن مجید میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے امتحانات سے گزرے ہیں. پہلے اولاد نہیں ہوتی تھی, اور نارے نمرود کے اندر گئے, یہ امتحان, پھر بیٹا ہوا, پھر اس کو دور باہر جو ہے وہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا, پھر ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا. جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنے امتحانات زیادہ آتے ہیں. ہمارے اوپر امتحانات آئیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں, انبیاء پر امتحانات آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی پر درجات میں مزید بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھا. اب چھوٹی سی عمر ہے, تھوڑی سی عمر ہے, پانی کے لیے ترس رہے ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پر جاتی ہیں, پانی نہیں ملا, پھر مروہ پہ چکر لگاتی ہیں, پانی نہیں ملا, وہاں سے پھر صفا پر, صفا سے پھر مروہ تک جاتی ہیں, پانی نہیں ملتا. جب 7 چکر مکمل ہوئے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو زمین پہ رگڑا. ان قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا. اب پتھر اور بھی تو پتھر ہے, پر صفا مروہ یہ عام پتھر نہیں رہے. فرمایا یہاں پر میری نیک بندی نے چکر لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. فرمایا یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اب دیکھو نا, اس دور میں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے چکر لگا رہی تھی. آج جو لوگ جاتے ہیں وہ کس لیے چکر لگاتے ہیں؟
پانی کے کولر تو پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں بوتلیں ہوتی ہیں, تو کوئی بندہ پکڑ کے پوچھے او توحید پرست صاحب آپ یہاں پر کیوں چکر لگا رہے ہو, کیا کام ہے کوئی, کیوں چکر لگا رہے ہو؟ انہوں نے تو پانی کے لیے چکر لگائے. تو جواب یہی ملے گا کہ اللہ کی نیک بندی نے وہاں پر 7 چکر لگائے. اللہ نے فرمایا اب کوئی حافظ ہو یا کوئی قاری ہو, کوئی عالم دین ہو, کوئی شیخ الحدیث ہو, کوئی پیر ہو, کوئی صحابی ہو یا کوئی نبی ہو, فرمایا جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں صفا مروہ کے 7 چکر نہ لگاؤں تو مجھے بھی رب نہ کہنا. کبھی سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی, اور قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا, پاؤں تلے اسماعیل کے فوارہ نکل آیا. تو وہاں پر اب وہ علت نہیں رہی لیکن سب کی دوڑ لگی ہے. اور پھر جو وہاں پر گئے ہیں وہ یہ جملہ سنیں گے تو اور محظوظ ہو جائیں گے. جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام آہستہ چلی وہاں پر آہستہ چلنے کا حکم ہے, اور جہاں پر تھوڑی سی تیز چلی دوڑ لگائی وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بندوں کے لیے حکم ہے وہاں پر دوڑ لگائیں. کیسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ہمارے سامنے رکھا. جہاں پر آہستہ چلی ہیں تم بھی آہستہ چلو, جہاں پر انہوں نے دوڑ لگائی ہے فرمایا تم بھی دوڑ لگا. اور یہ سعی کرنا واجب ہے, بولو سعی کرنا کیا ہے, واجب ہے. اس کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ طواف مکمل ہوتا ہے. تو آپ ایمان سے بتائیں صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ہمیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا. تو یہ ہے اسلام, رسموں کو مٹاتا ہے, ضرور مٹاتا ہے, پر ان رسموں کو مٹاتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں, جو اسلام کے مطابق ہوتی ہیں ان کو مٹاتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رکھتا ہے, ان کو زندہ رکھتا ہے. تو آج بھی صفا مروہ کی جب ہم سعی کرتے ہیں تو ہم سب کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے, اس نے طواف بھی کر لیا, سعی بھی کر لیا, بے زمزم کو بھی پی لیا, اور فرمایا کہ یہ سارا کچھ تم نے کر لیا, اب اگر قبولیت کی مہر لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں. اور جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ سرکار کے مدینہ شریف کی طرف ہے, جو اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے حج عمرہ طواف سارا کچھ تم نے کر لیا, اب اگر قبولیت کی مہر لگانا چاہتے ہو تو وہ سرکار کی بارگاہ ہے, مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, اب جو عاشق ہے وہ تو ذرا بولے نا, جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے, جنہ دا ٹھر دا ذرا مل کے کہہ دو, جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی اندر بس ایکو شہر مدینہ ہے. مکہ فتح بھی ہو گیا. پہلے تو چلو کوئی کہہ سکتا ہے جی سرکار کی مجبوری تھی, وہاں پر کفار رہتے تھے تو سرکار مکے میں اس لیے نہیں رہے. مکہ فتح ہونے کے بعد بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو پسند فرمایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب. پرانا نام کیا ہے؟ یثرب. بیماریوں کا گھر مشہور تھا کہ جو بندہ صحت مند ہوتا تھا یثرب میں جاتا تھا تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا.
صحت مند جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا. ظاہر ہے وہاں پر کفر، شرک، بت پرستی، یہ ہر قسم کی برائی تھی وہاں پر. اور اگلا جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی. یثرب بیماریوں کے گھر کو کہا جاتا ہے، ہر قسم کی بیماری تھی. صحت مند بندہ جاتا تو بیمار ہو کر واپس آتا، لیکن جب قدم لگے مدینے کے تاجدار کے، محبت سے بولے نا سارے سبحان اللہ، جب قدم لگے بادشاہوں کے بادشاہ کے، جب قدم لگے کائنات کے شہنشاہ کے، تو پہلے کوئی صحت والا جاتا تھا تو بیمار ہو کر واپس آتا تھا. اب بیمار لوگ وہاں پر جاتے ہیں، شفا پا کر واپس لوٹتے ہیں. ایمان سے بتائیں یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے کہ نہیں؟ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تیرے سینے میں تو مدینے کی طرف دیکھ. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد ایک عرابی دور دراز سے آیا سرکار کی بارگاہ میں، تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو آیا تو آ کر دیکھا تو سرکار تو پردہ فرما چکے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ سر میں مٹی ڈالنے لگا، رونے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب وہ سر پہ مٹی ڈال کر آہو بھوکا کرنے لگا تو مدینے کے تاجدار کے روزہ مبارک سے آواز آئی ہے عرابی تو آ گیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. پتہ چلا کہ اس دور میں جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اللہ اس سے بھی معافی عطا فرما دیتا تھا. آج کوئی گناہوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا گئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سامنے سے دیکھا کوئی ایک بارات آ رہی ہے، شادی پہ لوگ جا رہے ہیں. تو اس دور میں کوئی سائن بورڈ، کوئی سڑکیں، کوئی اس طرح کا پراپر انتظام تو نہیں تھا. تو حضرت سلطان باہو کے پاس آ کر کہنے لگے جی ہم نے احمد پور جانا ہے تو رستہ ہم بھول گئے ہیں تو ہمیں رستہ ہی بتا دو. حضرت سلطان باہو چونکہ اللہ کے کامل ولی تھے، آپ نے فرمایا کہ او براتیو تم سارے اپنی آنکھوں کو بند کرو. جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو حضرت سلطان باہو نے ان پر جب نظر کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سارے سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت سلطان باہو فرمان لگے تسی پتہ نہیں کیڑے احمد پور دی گل کر دے ہو، میں تے ایسے احمد نو جاننا. فرمایا میں تو اسی احمد کو جانتا ہوں، تم پتہ نہیں کس احمد پور کی بات کر رہے ہیں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو جب واپس آنے لگے تو ایک بچے کو دیکھا کہ بڑا زارو قطار رو رہا تھا. تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ یتیم بچے چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے راضی ہوتے ہیں، دوسری کے جیبوں پہ دھیان نہیں دیتے، وہ خدمت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی میں تجھے پاکستان میں لے جاتا ہوں، تیرا جتنا بھی خرچہ آتا ہے پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگا کے تم پاکستان میں رہو، ہمارا بڑا آستانہ ہے، ادھر بڑے مرید ہیں، کھلائیں گے بھی، آپ کو پلائیں گے بھی، رہائش بھی دیں گے، لباس بھی، سارا کچھ ملے گا. اب وہ یتیم بچہ چھوٹا تھا اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، لباس بھی، رہائش سب کچھ ملے گا، کیا وہاں پر مدینے کی فضائیں بھی ہوں گی؟ سرکار کا روزہ مبارک بھی ہوگا؟ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں پہ آنسو آ گئے. میں نے کہا میں سارا کچھ دے سکتا ہوں پر یہ جو مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں یہ اللہ نے تمہیں یہاں پر ہی عطا فرمائی ہے. تو یہ سرکار کا روزہ مبارک ہے. یہ واحد وہ جگہ ہے کہ جو نہیں گئے وہ بھی روتے ہیں، جو گئے ہیں وہ بھی روتے ہیں، جو نہیں گئے وہ جانے کے لیے روتے ہیں، جو ایک مرتبہ ہو کر آئے ہیں وہ دوبارہ جانے کے لیے روتے ہیں.
یہ جو سرکار کے غلام وہاں سے ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح سلام کے لیے آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مل کے صدا لگا دیے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جتنے بھی سرکار کے دیوانے ہیں مل کے صدا لگا دیجئے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ آپ کہیں گے شاید اعلیٰ حضرت نے ویسے ہی شعر لکھ دیا، نا تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ طواف کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے وہ چل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تفسیر در منصور میں موجود ہے، وہ جب آئے گا آ کر اللہ کا گھر کہے گا، اللہ بولنے کی طاقت دے گا، وہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ سرکار جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھے بھی سلام ہو۔ سرکار پوچھیں گے اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، جو میرے غلام تیرے پاس آتے رہے ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کا گھر یہ بول کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی لوگ طواف کرنے کے لیے میرے پاس آئے، میرا طواف کرتے رہے، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ یا رسول اللہ جو آپ کے پاس آئے ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ ہے اور جو سرکار کی ذات ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر درست فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ۔ آگے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ خدا وہ ہے جو پیدا خاص و عام کرے، کملی والا وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جس کو ساری دنیا جھک کر سلام کرے، پر کملی والے کا روزہ وہ ہے جس کو کعبہ بھی جھک کر سلام کرے۔ اس لیے کہ جہاں پر سرکار کے قدم لگے اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی قسم، یا اللہ آب زمزم ہے، صفا مروہ حجر اسود ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے۔ فرمایا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے مکہ شہر کی قسم ہے، اے پیارے حبیب تیرے قدم جو اس شہر کو لگ گئے۔ تو جہاں سرکار کے قدم لگے اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، تو مدینہ شریف میں تو سرکار خود موجود ہے، مدینہ شریف کا کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کرے یہ حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلا جو جمعۃ المبارک ہے وہ انشاءاللہ العزیز قربانی کی فضیلت، اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہوگا۔